بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک لمبے قد کا آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت انس بن مالک اور کئی دوسرے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے پاس موجود تھے۔ اس کا رنگ گورا تھا، بال سیاہ تھے۔ وہ اپنی اونٹنی کی مہار تھامے رواں دواں مسجد میں گھس آیا۔ اس نے اونٹنی کو ایک کونے میں بٹھایا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں پوچھا، آپ حضرات میں سے ابن عبد المطلب کون ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ہوں ابن عبد المطلب، فرمائیے۔ اب اس نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کا نام ہے؟ ہاں، میرا ہی نام ہے۔ اب اس نے کہا، تب پھر سنیے، میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، آپ سے کچھ باتیں پوچھنے آیا ہوں۔ آپ میری زبان کی تیزی سے ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، نہیں، تمہیں جو پوچھنا ہو بے تکلفی سے پوچھو، میں ہرگز ناراض نہیں ہوں گا۔ اب اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا قاصد ہمارے قبیلے میں آیا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اس نے سچ کہا۔ آسمان کس نے بنایا؟ اس نے پوچھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے۔ ان پہاڑوں کو کس نے قائم کیا اور ان میں انواع و اقسام کی چیزیں کس نے بنائیں؟ اس نے پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے۔ اب اس نے کہا، اسی اللہ کی قسم جس نے آسمان اور زمین بنائے، ان پہاڑوں کو قائم کیا، کیا واقعی اللہ نے آپ کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر اس نے کہا، آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ رات دن میں ہمارے لیے 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے سچ کہا۔ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان نمازوں کا حکم دیا ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بھی کہا کہ سال میں ایک بار اپنے مال کی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے یہ بھی سچ کہا۔ اور کیا اس کا بھی آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ ہاں۔ وہ پھر بولا، آپ کے قاصد نے ہمیں ہر سال رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ کیا آپ نے ان سے کہلوایا ہے اور کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، یہی بات ہے۔ اب اس نے درخواست کی کہ اسے کلمہ پڑھایا جائے۔ چنانچہ اس نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر بولا، یا رسول اللہ، میری قوم نے مجھے اپنا قاصد بنا کر آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، میں بنو سعید بن بکر کا بھائی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، جن باتوں کا آپ نے حکم دیا، میں ان میں نہ کمی کروں گا نہ اضافہ۔ یہ کہہ کر انہوں نے نہایت ادب سے سلام کیا اور چل دیے۔ اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس شخص نے سچ کہا ہے تو یہ ضرور جنت میں جائے گا۔ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت تھے، اپنے قبیلے کے عقل مند آدمیوں میں شمار ہوتے تھے، بنو سعد کے رئیسوں میں سے تھے بھی نیک فطرت۔ جس زمانے میں سارا عرب طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھا، یہ اس وقت بھی ان برائیوں سے بچتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی اشاعت کے لیے اپنے صحابہ کو روانہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مبلغ بنو سعد میں بھی بھیجے
اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ قبیلے کے لوگوں نے اس سلسلے میں براہ راست بات کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا اور آپ کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے یہ سوالات کیے۔ ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ آپ کے سوالات سن کر یا کسی اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، زمام عقل مند آدمی ہے۔ آپ غور فرمائیں، جس شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ عقل مند آدمی ہے، ان کی دانائی میں کون شک کر سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا، میں نے زمام سے بہتر اور اچھے انداز میں گفتگو کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت زمام رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر اپنے قبیلے میں پہنچے تو سب لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ پوچھنے لگے، کہیے مدینہ میں کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا بات چیت ہوئی؟ فوری طور پر ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، لات و عزیٰ ذلیل و خوار ہوں، ان کا برا ہو۔ اپنے بتوں کے بارے میں یہ الفاظ سن کر بنو سعد کانپ گئے، کیونکہ ایسے الفاظ منہ سے نکالنا ان کے نزدیک تباہی اور بربادی کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ وہ چلا اٹھے، زمام اپنی زبان کو روکو، لات اور عزیٰ کی توہین کہیں تمہیں جذام برس یا دماغی خلل میں نہ مبتلا کر دے، فوراً توبہ کرو ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ ہم بھی تباہ ہوں گے۔ حضرت زمام رضی اللہ تعالی عنہ تو کلمہ پڑھ چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر آئے تھے، ان پر توحید کا نشہ سوار ہو چکا تھا۔ فوراً بولے، اے میری قوم، کان کھول کر سن لو، لات اور عزیٰ صرف پتھر ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ افسوس ہے تم پر، ان پتھروں کو معبود بنا لیا۔ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سچا رسول بنا کر بھیجا، ان پر اپنی کتاب نازل کی، وہ کتاب ہدایت اور بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ اس کتاب پر عمل کر کے تم ظلمت اور گمراہی کی اس دلدل سے نکل آؤ گے جس میں تم گلے گلے تک دھسے ہوئے ہو۔ میں نے سچائی جان لی، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرا کہنا مانو، فوراً اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس میں تمہاری بھلائی ہے ورنہ تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ میں نے اللہ کے رسول سے وہ تمام باتیں پوچھ لی ہیں جن پر تمہیں عمل کرنا ہے، اور وہ باتیں بھی معلوم کر لی ہیں جن سے تمہیں بچنا ہے۔ حضرت زمام رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر ایسی پر اثر تھی کہ ان کے دل نرم ہو گئے، شرک کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو گئی۔ شام ہوتے ہوتے ان میں سے ایک بھی ایسا نہ بچا جو ایمان نہ لایا ہو۔ تاریخ کی کتب میں حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات اس سے زیادہ نہیں ملتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، میں نے کسی قوم میں زمام سے بہتر کوئی شخص نہیں پایا، اللہ کی ان پر رحمتیں نازل ہوں۔